अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें इंतज़ामिया के मना करने के बावजूद इस्लामाबाद के निजी होटल में कौमी कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब हो गई, जिसमें JUI और जमात इस्लामी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम छोटी बड़ी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। शाहिद खाकान अब्बासी ने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़ा और मुल्क के मौजूदा बहरानों का जिम्मेदार 8 फरवरी के इंतखाबात को करार देते हुए नए इलेक्शन का मुतालिबा। अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस के एलामिया पर हुकूमत का फौरी तौर पर अभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। ताहम वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह समझते हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद जमहूरियत के लिए बेहतर है। दूसरी तरफ हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए वफाकी काबीना में नए वज़रा को शामिल किया है, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर शामिल नहीं। इसकी क्या वजह है? क्या पीपल्स पार्टी शराकत इक़्तिदार की बजाय चेंज ओवर पर तकिया किए हुए है कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तब पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी? प्रोग्राम में इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा सदर आसिफ अली ज़रदारी और नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब इन दिनों अपनी अपनी जमात पर खासी तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि सदर ज़रदारी ने पंजाब की क़यादत को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी का हुक्म भी दे दिया है। क्या ये अपोजिशन के आम इंतखाबात के मुतालबे से तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं किया जा रहा, या इसकी वाकई ज़रूरत है? कौमी कॉन्फ्रेंस के एलामिया पर JUI ने दस्तखत क्यों नहीं किए? और कल सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी इलेक्शन से मुतालिक अहम मुकदमे की भी समाअत है। इन सारे हालात वाक़यात में मुस्तक़बिल का सियासी मंजरनामा क्या बनता जा रहा है? लेकिन इससे पहले आज अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर क्या हुआ और रहनुमा कैसे होटल में दाखिल हुए, तमाम सूरत हाल जानेंगे इस्लामाबाद से अपने सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट उमर जट से। जी उमर, बताइएगा आज दिन भर क्या होता रहा? इमरान, ये आज नहीं कल से ही ये सारा सिलसिला जारी है और ये जो 2 रोज़ा अपोजिशन ने कॉन्फ्रेंस की है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के उन्वान से, उसके ऊपर ये तकरीबन कोई चौथा मकाम है जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 रोज़ा उसका इनकाद किया गया। पहले 3 मकाम थे, लेकिन वहाँ से मना कर दिया गया। होटल इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें कहा जाता था कि जी हम आपको ये जगह नहीं दे सकते। फिर फाइनली ये G5 में एक होटल है, वहाँ पर निजी होटल में ये कॉन्फ्रेंस हुई। पहला दिन जब था, जब ये पहले दिन पहुंचे वहां पर इनकी बुकिंग हुई वहां पर, तो वहीं से ये काम स्टार्ट हो गया और जब रोका जाने लगा तो फिर उस जगह पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, नौजवान यंग हैं, हुसैन अखवंजादा, वो इस सारे मामले को लीड कर रहे थे। तमाम सियासी जमातों को उन्होंने जोड़ा हुआ था, तमाम नुमाइंदगान को ये सारा जो इंतज़ाम है वो खुद कर रहे थे। वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर बाकायदा एक किस्म का जो टेक ओवर होता है उस हॉल का जहाँ पर ये होनी थी वो टेक ओवर किया। फिर उसके बाद पहला दिन स्टार्ट हुआ। पहले दिन में तकारीर हुई, जो सियासी कायदीन है, अकाबरीन है, मुख्तलिफ प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो लोग वहाँ पर तकरीरें करते रहे और पहला दिन जो है वो तकरीबन कुछ 6-7 बजे के करीब उसका इख्तिताम हुआ। और उसके बाद जैसे ही वो इख्तिताम हुआ तो उसके बाद होटल इंतज़ामिया ने जो ये कायदीन थे, जो अपोजिशन के लोग थे, उनको ये कह दिया कि हम आज के दिन के लिए आपकी बुकिंग जो है वो हम नहीं कर सकते, हम आपको आगे जो ये अगला दिन है कॉन्फ्रेंस का वो हम जारी नहीं रख पाएंगे और हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। लेकिन वहां पर फिर बड़ी होटल इंतजामिया के साथ उनकी भी बातचीत हुई, लेकिन जो महाज है वो नहीं छोड़ा। जो अपोजिशन के लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहे। आज सुबह ये हुआ कि जब ये तमाम लोग 9 बजे वहां पर पहुंचे तो सूरत हाल ये थी कि वहां पर तमाम जो दरवाजे हैं वो होटल के बंद कर दिए गए, बाकायदा जो ग्रिल का गेट है उसे बंद किया गया। तो वहां पर मौजूद थे शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद अचकज़ई और बड़ी फहरिस्त है तमाम जमातों के लोगों की, वो वहां पर मौजूद थे क्योंकि दूसरा रोज था इस कॉन्फ्रेंस का। शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद अचकज़ई चूंकि इसको होस्ट कर रहे थे इसलिए वो भी वहां पर मौजूद थे। तो होटल वाले दरवाजा नहीं खोल रहे थे, उन्होंने इनकार किया कि जी हम ये नहीं कर सकते और हम ये बिल्कुल भी कॉन्फ्रेंस की इजाजत आपको नहीं देंगे। फिर उसके बाद यही हुसैन अखवंजादा और एक और 2 रहनुमा जो हैं, इन्होंने वो ग्रिल क्रॉस की, इन्होंने वो दरवाजे खोले। तमाम जो कायदीन हैं, जो तमाम लोग हैं वो वहां पर, इवन के जो मेहमान थे वो भी पहुंच चुके थे, उन्होंने वो ग्रिल क्रॉस की और उसके बाद ये होटल की जो लॉबी है वो तकरीबन वहां पर पहुंच गए। अब ये आसमा जहांगीर के नाम से एक ऑडिटोरियम है इस होटल में, पहले दिन उसमें ही ये कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन फिर दोबारा उसी ऑडिटोरियम को बंद कर दिया गया। तो उस ऑडिटोरियम के बंद होने के बाद जब दरवाजे और ग्रिलें फलांग कर होटल के अंदर ये तमाम लोग दाखिल हुए तो फिर लॉबी के अंदर ही मीडिया की जो ये कैमरे हैं, ये तमाम लोग वहां पर खड़े हुए और फिर वहीं पर ये कॉन्फ्रेंस जो है
تقاریر کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. تمام تقریریں آپ نے سنی, یہ 10 نکاتی اعلامیہ بھی اس کے بعد جاری ہوا, اور یہی سارا دن سچویشن ہی. اور جب یہ صبح وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پولیس بھی تھی, وہاں پر رینجر بھی تھی, لیکن کسی نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. وہاں پر موجود تھے تمام لوگ, اور ایک بار روکنے کی کوشش کی, لیکن جب تمام قائدین دروازے کراس کر کے انہوں نے خود سے دروازے کھولے ہوٹل کے, اور وہ دوبارہ اس لابی میں داخل ہوئے, اور اس لابی میں بیٹھ کر یہ کانفرنس ہوئی. بڑی کنجسٹڈ سی جگہ تھی, تمام لوگ وہیں پر موجود تھے. اور آج جمعیت علماء اسلام حکومت کی طرف سے بھی اجازت نہیں مل سکی, پھر ہوٹل انتظامیہ نے بھی ان لوگوں کو اجازت نہیں دی. اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ پولیس نے ہوٹل مینیجر کا بیان بھی لیا ہے, جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم نے تو ان کو اجازت نہیں دی تھی, زبردستی یہ لوگ اندر داخل ہوئے ہیں. اور یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اس کا بیان لینے کے بعد مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے انہی رہنماؤں کے خلاف. کوئی ایسی اطلاعات ہیں؟ جی عمران, بالکل. جب یہ گزشتہ رات جب یہ کانفرنس ختم ہوئی اور ہوٹل کی جانب سے یہ کہا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ ہم اب آپ کا اگلے روز کا جو کانفرنس کا جو شیڈیول ہے وہ ہم نہیں کیری کر سکیں گے اور ہم اجازت نہیں دے پائیں گے اس ہال کی, تو وہاں پر عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بھی رابطے ہوئے, اور پھر وہاں پر یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہ نہیں, ہم آپ کو اس میں کردار ادا کریں گے اور ہم یقینی بنائیں گے کہ آپ کی جو کانفرنس ہے وہ منعقد ہو دوسرے روز بھی. لیکن صبح پھر جب وہاں پر رینجر اور پولیس تعینات تھی تو پھر اس کے بعد تو کوئی اور دوسرا آپشن ان کو نظر نہیں آیا. اب جو ہوٹل مالکان ہیں, جو ہوٹل کی انتظامیہ, انہوں نے ان کو روکا اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حسین اخوند زادہ اور دیگر لوگ کراس کر کے گئے اور انہوں نے دروازے کھولے, اور اس کے بعد یہ تمام لوگ ہوٹل لابی میں پہنچے اور وہیں پر کانفرنس کی. پھر چونکہ وہ ہوٹل انتظامیہ والے اس پر بالکل انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. بعد میں جب پولیس نے ان کا بیان لیا تو انہوں نے یہی موقف اپنایا کہ ہم نے تو منع کر دیا تھا اور ہم نے ہال بھی ان کو کھول کر نہیں دیا, اب وہ ہوٹل کی لابی میں کر رہے ہیں تو اس پر ہم ان کو کیا کریں, ہم ان کو کیسے نکالیں. یہی بیان انہوں نے جمع کروایا اور اب اس پر یہی بات کی جا رہی ہے. اور کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بیان صرف اسی لیے لیا گیا کہ تاکہ تمام جو یہ لوگ وہاں پر موجود تھے, جو سینئر قیادت موجود تھی, ان کے خلاف مقدمے درج کیے جائیں. ابھی تک کوئی مقدمہ ایسا سامنے نہیں آیا, لیکن چونکہ جو بیان پولیس نے اس ہوٹل کے انتظامیہ سے لیا, اس کے بعد صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ صرف اور صرف کوئی قانونی کارروائی, کوئی مقدمات کے اندراج کے لیے. عمر, یہ بھی بتائیے گا لیکن وہاں پر کتنی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اس قومی کانفرنس میں شریک تھیں یا ان کے نمائندگان شریک تھے, اور کیا یہ بات درست ہے کہ جے یو آئی فے کی جانب سے مشترکہ اعلامیے پر دستخط نہیں کیے گئے؟ دیکھیں, جو پہلی بات تو یہ کہ جو تمام جماعت, ایک تو یہ جلسہ نہیں تھا. بہت سے لوگ یہ بھی بات کر رہے, بہت سے لوگ یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی. تو یہ عمران صرف اور تمام جو اسکالرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, پروفیسرز ہیں, سیاسی رہنمائیں, ان کا ایک اکٹھ تھا, ان کی ایک کانفرنس تھی آئین اور قانون کے حوالے سے. اور اس میں بھی کوئی ایسی منفی بات نہیں کی گئی, آئین کی بات کی گئی, قانون کی بات کی گئی. اب اس میں جو جماعتیں ہیں, جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت جتنی بھی جماعتیں ہیں, وہ آلموسٹ سب اس میں موجود تھیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے, ان کی نمائندگی ان کے وفد نے کی. اور جو اعلامی کی آپ بات کر رہے ہیں, تو چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں, تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس اعلامیے کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ بات کر کے تو ہم آپ کے ساتھ ہم یہاں پر شریک ہوئے ہیں, ہم نے اس تحریک تحفظ آئین پاکستان اور محمود اچکزئی صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو دعوت ہے اس کے اوپر یہ کانفرنس جو ہے 2 روزہ ہم نے اٹینڈ کی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی اس کے اوپر مولانا صاحب سے بات کر کے, جو کہ اعلامیہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کچھ پوائنٹس ایڈ کروانا چاہے. تو بہرحال وہ چونکہ اعلامیہ بن چکا تھا, 10 نکاتی وہ ایجنڈا جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی پڑھا, تو اس کے اوپر پھر باقی تمام جماعتوں نے دستخط کیے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم مولانا صاحب سے گفتگو کے بعد, ان سے مشاورت کے بعد اس کے اوپر کوئی بات کریں گے. تو ابھی باقی تمام جو جماعتیں ہیں وہ اس میں شریک تھیں, پروفیسرز بھی اور تمام لوگ اس میں موجود تھے. اور جو عمران امپیکٹ بنانا تھا, جو اس مقصد تھا اس 2 روزہ کانفرنس کا, وہ بینگ رپورٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے اپنا جو امپیکٹ ہے وہ بنایا ہے. اور وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا, وہاں پر لوکل میڈیا بھی موجود تھا. اور اس امپیکٹ بنانے کا جو ایک موٹیو تھا کہ یہ کانفرنس ہو اور لوگوں کو پتہ چلے زیادہ سے زیادہ آئین اور قانون کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو اجاگر کیا جائے, تو اس میں اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب رہی ہے. اور جو آج صبح ویژولز بنے ہیں جس میں یہ تمام جو سینئر قائدین ہیں, یہ ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی تھے, اس میں اپوزیشن لیڈر بھی تھے, یہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے, سابق اسپیکر اسد کیسر وہاں موجود تھے. تو یہ تمام لوگ جب وہاں پر موجود تھے اور جس طریقے سے دروازے پھلانگے
کے گئے, جس طریقے سے دروازے وہاں پر توڑ کر اندر وہاں پر موجود تھے, اور جس طریقے سے ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس کی گئی, اس سے جو مقصد اپوزیشن حاصل کرنا چاہ رہی تھی وہ آلموسٹ حاصل کر چکی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا عمر جٹ, جو کہ ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے تھے اس قومی کانفرنس کے حوالے سے. اسی قومی کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب نے. عمیر خان نیازی صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ کل بھی حکومت نے آپ کو روکنے کی بڑی کوشش کی, آپ لوگ اکٹھے ہو گئے. آج بھی حکومت نے کافی ایفرٹ کی, لیکن آپ لوگ پھر اکٹھے ہونے میں کامیاب ہو گئے, اور نہ صرف اکٹھے ہوئے بلکہ ایک مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آ گیا جس میں ایک مطالبات کی ایک لمبی چوڑی فہرست بھی ہے. یہ مجھے بتائیے, کل اور آج کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے کے بعد یہ بتائیے کہ اپوزیشن اتحاد نے کیا گین کیا اس تمام ایکٹیویٹی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ دیکھیں, اپوزیشن کٹھی ہوئی تھی اس 8 فروری کے ریگڈ الیکشن کے خلاف, اور آئین جو اس ملک میں معطل ہوا ہے اس کی بحالی کے لیے. تو وہ تو بیسیکلی اپوزیشن نے اس بارے میں اجاگر کرنا تھا. مگر جو کل 2 دن سے جو سلسلہ ہوا آپ نے لیجنڈ ہوٹل کی انتظامیہ کے ساتھ, جس طرح سے حکومت وقت نے انہیں ڈرایا دھمکایا, تو وہ ہمارا تو موقف انہوں نے ثابت کر دکھایا. جو تقریروں کے ذریعے عوام کو بتانا تھا وہ 2 دن یہ ویژولز کے ذریعے بتاتے رہے کہ کس طرح سے اسٹیٹ کی را پاور استعمال اپنے حق میں کی جا سکتی ہے, اور کس طرح سے اپنے جو عزائم ہیں وہ ظاہر کیے گئے. اچھا عمیر صاحب, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی ایفرٹ کے ساتھ, آپ بڑی ہرڈلز کریٹ کی گئی تھی, اس کے باوجود آپ سب لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے اور ایک سٹرونگ میسج آپ نے دیا. لیکن حکومت جو پلان کر رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے خلاف مقدمات بھی آگے درج ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو ہوٹل کے مینیجر ہیں ان کا بیان بھی سنا لے لیا گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. آپ قانون اور آئین کی بحالی کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن یہی چارج جو ہے وہ آپ کے خلاف بھی لگ رہا ہے کہ آپ نے قانون کو نہیں مانا, آپ نے آئین کو نہیں مانا, آپ کو اجازت نہ حکومت کی طرف سے ملی تھی اور نہ ہی جو ہوٹل انتظامیہ اس کی طرف سے ملی تھی. آپ لوگ پھلانگ کے داخل ہوئے, آپ لوگوں نے دروازے توڑے, اور اس طرح سے آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی. اچھا دیکھیں, ایک سیمینار ہو رہا ہے, سیمینار کے لیے کیا حکومت کی اجازت ہوتی ہے؟ کیا آئین پاکستان موجود نہیں ہے؟ مطلب فریڈم آف ایکسپریشن کدھر چلا گیا؟ کیا یہاں سوچوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ کیا زبان بندی ہے؟ مطلب ان چیزوں کو تو حکومت ثابت کر رہی ہے نا اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے. بنیادی طور پہ ایسے کسی کام کے لیے کوئی اجازت تو چاہیے نہیں, کیونکہ کوئی ریلی تھوڑی نکال رہے ہیں, جلسہ تھوڑی کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی فلاں جگہ آپ نے لی نہیں, آپ وہاں پہنچ گئے. تو یہ تو مطلب بالکل ہی عجیب قسم کا جو ہے نا حکومت کی طرف سے رسپانس ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں ہے کیا, حکومت کی جو ہے نا لیجٹمیسی ہے نہیں. ایک 17 سیٹوں والی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ بیسیکلی تھر تھر کانپ رہی ہے. انہیں ذرا برابر بھی کہیں سے کوئی آواز ڈیسینٹ نظر آئے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے کچلنے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. حالانکہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. آپ سوچوں پہ تالے نہیں لوگ لگا سکتے. عوام شعوری طور پہ بہت آگے جا چکی ہے. یہ اس طرح آپ ڈرائیں گے کہ جی پرچہ ہو جائے گا. دیکھیں جس سیاستدان پہ آلریڈی 30 پرچے ہوئے ہیں, 40 ہو گئے, ایک اور اضافی پرچہ ہو جائے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو اس کے میڈل ہیں. لیکن عمیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں حکومت ڈری ہوئی ہے, خوفزدہ ہے, اور جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کچھ لمحے پہلے حکومت میں 13 نئے وزراء جو ہیں وہ انڈکٹ ہوئے ہیں, 11 وزراء مملکت نے حلف اٹھایا, 3 مشیر نئے بنا لیے ہیں. تو انہوں نے تو حکومت کو مزید پھیلا دیا ہے اور حکومت یہ شو کر رہی ہے ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں. تو آپ نے کیا پریشر بلڈ اپ کیا ہے اس حکومت پر پھر؟ اچھا بنیادی طور پہ دیکھیں حکومتیں بندر بانٹ سے تو نہیں چلتی. اگر جو کام 5 بندے کر سکتے ہیں آپ 50 بندوں کو انگیج کر کے دے دیں اور وہ کام کیا آپ بہتری سے کر سکتے ہیں؟ کہیں سے نہیں کر سکتے. دیکھیں گورنمنٹ کی سمت ہی کوئی نہیں ہے. اگر آج 10 وزراء ایڈ بھی کر لیں گے اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا یہ وزراء اس ملک میں مہنگائی کم کرنے میں مدد دیں گے؟ کیا جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان اور تنزلی کا شکار ہوا ہے اس کو بہتر کر پائیں گے؟ کہیں سے بھی نہیں. تو یہ آپ کو خالی پتہ ہے کہ لوگوں کو چپ کرانے کے لیے یہ ایز اے ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. ہمیں بائے اسٹیٹ فورس کے چپ کرا رہے ہیں اور اپنے بندوں کو لالچ دے کے چپ کرا رہے ہیں. تو آپ کے اس تمام ایکٹیویٹیز سے فرق کیا پڑے گا؟ حکومت تو کہیں
पे भी हम देख रहे हैं कमजोर नहीं हो पा रही, वो ठीक है, आपने सब लोगों ने इकट्ठे होकर एक आवाज तो बुलंद की है। सकता आज अगर ये जो है ना अपना एक कानून, काला कानून ले आए, अगर जिस तरह से पीका लेके आए, क्या आप चुप करके बैठ जाएंगे? क्या आप चैनल्स पे जो है ना सच दिखाना बंद कर देंगे? क्या आप दूसरी साइड का मौक़िफ़ नहीं लेंगे? देखिए इसी तरह सियासतदान की भी जिम्मेदारी है। सियासतदान अपने हल्के से वोट लेके आता है, आवाम का मैंडेट लेके आता है, तो उसके भी जो है ना जिम्मेदारी बनती है कि हक बात करे, सच बात करे। अगर इस मुल्क में जबर हो रहा है, इस मुल्क में फस्तायत है, अगर इस मुल्क में 26 नवंबर को एक जो है ना खून बर्पा किया गया, उन सारी चीज़ों को उजागर किसने करना है? सियासतदानों ने करना है। उमैर साहब, इल्ज़ाम तो पीटीआई पर यह भी लगता है कि उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद को बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात कर लिए। जब 1, 2, 3 मुज़ाकरात आपने कर लिए तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने हुकूमत की लेजिटिमेसी को मान लिया है, तस्लीम कर लिया है। तो फिर आज आप कैसे कह सकते हैं कि हम ये हुकूमत को नहीं मानते और नए इंतखाबात होने चाहिए? अच्छा, अगर इस लॉजिक पे जाए ना तो फिर तो आप कहें कि पार्लियामान में तहरीक इंसाफ क्यों बैठी है? मैंडेट चोरी हुआ है, उन्हें पार्लियामान में भी नहीं बैठना चाहिए था। पार्लियामान में बैठ के उन्होंने लेजिटिमेसी मान ली। वो किस तरह से मान ली कि इन्होंने जी वज़ीर आज़म के इलेक्शन में अपना कैंडिडेट खड़ा किया, फिर आगे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, इसी तरह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। तो ये इस तरह से नहीं होता। देखें हम आपके तमाम अरकान ये कहते हैं कि जाली असम्बली है, इस जाली असम्बली में फिर आपका क्या काम है? 100%। देखें जाली असम्बली इस सेंस में है कि जाली असम्बली में हम बतौर बैठे हुए अपने इस्तिकाक के मुताबिक हम वोट लेके आए। हम उनका कह रहे हैं मैंडेट जाली है कि जिन्हें 7-7 हज़ार वोट पड़ा है और 1,07,000 करके उन्हें शेरवानियाँ पहना दी गई हैं, वो जाली हैं। उनका इस्तिकाक नहीं बैठता बनना। बात है अगर इस लॉजिक पे चले जाएं, आप कह रहे हैं कि चोर जो है ना निगरानी करे और जो कोतवाल है वो बाहर बैठे, इस तरह से तो नहीं होगा। बात है जिनने मैंडेट चोरी की है उनके फिलफोर फैसले होने चाहिए और इन्हें असेंबली से बाहर होना चाहिए। और जिस दिन वो पिटिशंस 80-85 पिटिशंस फैसला हो जाती हैं, टेबल रिवर्स हो जाएंगे। जो तहरीक इंसाफ आज पार्लियामान के राइट साइड पे बैठी हुई, वो आपको लेफ्ट साइड पे बैठी हुई नजर आएगी। तो लेकिन बैरिस्टर साहब ये भी बताइएगा, जो मुतालिबात आपके सामने आ रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि नए इलेक्शंस करवाए जाएं, आज 1 साल के बाद मुल्क नए इलेक्शंस का मुतहम्मिल हो सकता है, और आपका क्या ख्याल है, आपके इन मुतालिबात पे क्या हुकूमत नए इलेक्शंस करवा देगी फिर? क्योंकि आपको भी पता है ये मुतालबा तो आपका मंजूर नहीं होने वाला, तो फिर आपकी अगली स्ट्रेटजी क्या होगी? इसके बाद अगला मरहला क्या होगा, और तहरीक अगर शुरू करते हैं उसकी शक्ल क्या होगी? अच्छा, 2 चीज़ें हैं। एक आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली भाई ये पॉसिबल नहीं है कि इस मुल्क में दोबारा जो है ना पहले इलेक्शंस हो जाएं। देखें आइन में ऐसी कोई कतगन नहीं है। फिर दूसरा लॉजिक ये आएगा कि जी इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, गरीब मुल्क है, इस तरह के खर्चे सस्टेन नहीं कर सकता। बात है कि आप इलेक्शन के एक्सपेंस और जो इनकी अयाशियों के एक्सपेंस है वो एक तरफ कर लें, ठीक है। जो ये अपनी तशहीर पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड निकलवा लें। वो चीज़ों को देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये घाटे का सौदा नहीं है। बात है कि जब तक रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं होगी जो आवाम की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो, यहाँ सही फैसले नहीं हो सकते। फिर फैसले जो होंगे वो आवाम से जो है ना और जो हुकूमत के दरमियान मज़ीद खलीज पैदा करेंगे। और उस खलीज का नुकसान क्या हो रहा है कि आज बलोचिस्तान की सूरत देखें कि एक लावारिस सूबा लगता है, KP के दहशत गर्दी की नज़र हो गया, सिंध आज पानी के लिए तरस रहा है। तो ये सारे मसले वही हल कर सकता है जिसके पास अवामी मैंडेट हो। तो ये हमारा वाहिद हल जो तहरीक इंसाफ ने इन्हें दिया है प्रैक्टिकल हल है। देखें सबसे आसान हल तो यही है कि मैंडेट की वापसी हो जाए। वो मैंडेट की वापसी लग नहीं रही कि जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम लाई इसी मकसद के लिए गई कि अदलिया में से कोई उस तरह की जुर्रत ही ना कर सके कि ये मैंडेट रिवर्स हो। तो वाहिद रास्ता यही बचता है कि जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि तमाम हम इकाइयों को इकट्ठा भी रख सकते हैं और एक बेहतर हल की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल जी, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि इसके बाद का अगला मरहला क्या होगा। अगर कोई तहरीक शुरू होती है तो उसको लीड कौन करेगा, और क्या एक मरतबा फिर लोग सड़कों पर आएंगे, और क्या इस दफ़ा लोग सड़कों पर आ सकते हैं नहीं आ सकते, ये जानेंगे उमैर खान नियाज़ी साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा उमैर भाई, ये बताइएगा अब अगली शक्ल क्या होगी इस तहरीक की, अगर तहरीक चलती है, और ये तहरीक बाकायदा तौर पर कब शुरू होगी? क्या ईद के बाद का आपका प्लान है, और अगर ईद के बाद है तो फिर क्या प्लान है? कौन इसको लीड करेगा? क्या अवाम इस मरतबा सड़कों पर आ जाएंगे? और आपको पता है कि 9 मई और 26 नवंबर के बाद आपके लिए कितना मुश्किल होगा अवाम को इस तरह से बाहर निकालना।
اچھا جی، بنیادی طور پہ دیکھیں تحریک انصاف جدوجہد یہی کر رہی ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیج پہ لائے، اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن سندھ گیا جہاں جی ڈی اے اور دیگر جماعتوں کو انگیج کیا، اور اب جو ریسنٹ ایکٹیویٹی ہوئی آپ نے اسلام آباد میں دیکھی، اس نے بھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو اور قریب کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں یہ اور قریب ہوں گی پارٹیز اور ایک کامن فرنٹ بنانے میں کامیاب ہوں گی. اب کیونکہ یہ اتحاد کٹھا چل رہا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے پہ اعتراضات تھے وہ بھی کسی حد تک حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی انڈر جوائنٹ لیڈرشپ اس اتحاد کو لیڈ کیا جائے گا، اور رمضان کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک میسو آپ کو اسٹریٹ موومنٹ نظر آئے گی. لیکن عمیر صاحب ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑی سولو فلائٹ لی ہوئی تھی، وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی کے ساتھ اپنے کچھ شامل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کے بعد کوئی ایسا بڑا معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ان مطالبات پہ حکومت غور کر سکتی ہے؟ خاص طور پر پہلے تو آپ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سارے مطالبات ہم ایڈریس کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صاف انکار سامنے آ گیا کہ آپ نے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہی بننا ہے. پارلیمانی سیاست کے حوالے سے بھی بات ہوئی، لیکن اب آپ جو ہے اس سے باہر ایک پوری کی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اس ایفرٹ کا اگر آخر میں کوئی گین نہ ہوا تو پھر آپ کی سیاست کو کتنا دھچکا لگے گا اس سے؟ اچھا دیکھیں، تحریک انصاف نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے. جب حکومتی فیز جب سٹارٹ ہوا 8 فروری کے بعد، ظاہری بات ہے تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، تو مینڈیٹ جنہوں نے چوری کیا ان 3 جماعتوں کے ساتھ اعلانیہ ڈائلاگ میں نہیں گئے، کیونکہ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آپشن تھی کہ تحریک انصاف حکومت بنا لے. ہم نے اس طرح کے کوئی جو ہے نا آپشن اویل نہیں کیا، اور وہ رائٹلی سو اس کو نہیں اویل کیا. جہاں تک اپوزیشن جماعتوں کا تعلق ہے، وہاں تو ان سے تو ڈے 1 سے رابطے میں، ان سے بات چیت چلتی رہی ہے، فارملی بھی انفارملی بھی، اور اس چیز کو ہم اب بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کوشش یہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ایک محمود خان اچکزئی اس فرنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، تو جس طرح سے یہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں چیزوں کو اسی طرح سے لے کے چلیں گے. باقی جو آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات چیت کی، دیکھیں خان صاحب نے لیٹرز لکھے ہیں، وہ لیٹرز کیا ہیں؟ وہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے اندر رہ کے لیٹرز لکھے ہیں، اور اس میں کیٹیگوریکلی بار بار ایک یاد دہانی کرانے کی کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ ایک براڈر فگر دے دیتے ہیں، مگر الٹیمیٹلی کیا ہے، آپ ایک انسٹیٹیوشن کی بات کریں. تو آپ جو بھی خط لکھے نہ تو کسی کو موصول ہوئے، نہ کسی نے پڑھنے کی زحمت کی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر مل بھی جائیں تو اسے ہم پڑھیں گے نہیں، وزیر اعظم کو بھیجیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف اس چیز کی غلطی کر رہی ہے کہ جن سے بات کرنی ہے ان سے بات نہیں کی جا رہی ہے، اور جہاں بات نہیں کرنی وہاں کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، بات کرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں رولز آئیڈینٹیفائڈ ہیں آئین میں، جب دنیا نے پڑھ لیا ہے، ہر کسی نے پڑھ لیا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے. اور دیکھیں اس وقت دیکھنا کیا ہے، دیکھیں کوئی بھی اگر رول کرتا ہے، اگر ملک میں حاکمیت چلتی ہے، وہ کس بنیاد پہ چلتی ہے؟ کہ آپ لوگوں کی ول کو کمانڈ کریں. اس وقت لوگوں کی ول کو کون کمانڈ کر رہا ہے؟ آپ کو صاف نظر آ جائے گا. تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ اگر 1 سال کی جدوجہد کے بعد آپ دیکھیں، لوگوں میں تو مایوسی آ جانی چاہیے تھی، مگر لوگوں میں نہیں ہی آ رہی، کیونکہ لوگ اس وقت اویئر ہو چکے ہیں. ایک اویئرنیس کا وہ لیول ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اب اپنے حقوق کا بھی پتہ ہے، اور لوگوں کو ریاست کی رسپانسبلٹیز کا بھی پتہ ہے. تو اسی لیے ان چیزوں کا بیلنس کرنا پڑے گا. اب آپ کہیں کہ لوگ جو ہے نا 1980 کے وہ پی ٹی وی کے دور میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیکا لگا کے آپ باقی چینلز کو بھی پی ٹی وی بنا دیں اور لوگ چپ رہیں گے. اب اس طرح نہیں ہوگا. لیکن عمیر صاحب آپ کا تو مقدمہ تو یہی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ملکی سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، لیکن آپ مطالبہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں، تو یہ کانفلکٹ نہیں سامنے آ جاتا؟ دیکھیں الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان پاکستان کا اور 25 کروڑ عوام کا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ لڑائی آپ کی میری نہیں ہے، بنیادی طور پہ یہ ہے پاکستان کے بقا کے لیے. دیکھیں پاکستان اگر آج کمیٹی آف نیشنز میں پیچھے کھڑا ہے، آج ہم رینگ رہے ہیں، تو ہم کیوں رینگ رہے ہیں؟ اس میں رول اسرٹ کرنے کی بات ہے. سیاستدانوں کو اپنا رول اسرٹ کرنا پڑے گا، پارلیمان کو فعال ہونا پڑے گا، پولیٹیکل جماعتوں کو اور زیادہ وائبرنٹ ہونا پڑے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم تو بالکل پھر جو ہے نا وہ نارتھ کوریا والے ماڈل پہ جا رہے ہیں. لیکن عمیر صاحب پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے سیاست کی ہے، ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں رہتی ہے تو وہ بہت اچھی اپوزیشن کر سکتی ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کوئی خاص مضبوط اپوزیشن نظر نہیں آ رہی.
हुकूमत जो चाहती है, जैसे चाहती है, कोई कानून पास करना चाहती है, कोई पॉलिसी बनाना चाहती है, कोई बड़ा फैसला लेना चाहती है, वो कर लेती है। और क्या अपोजिशन इतनी वीक है कि हुकूमत से एक चीज़ भी नहीं मनवा सकती अपनी? अच्छा देखें, कानून साजी जो आइन आपका क्या कहता है वो नंबर की बेसिस पे होती है, वो कोई शोर मचाने से रुक नहीं जाती। ठीक है, अगर आज आप नंबर चेंज कर दें, दूसरी साइड पे तहरीक इंसाफ बैठी हो, अगर नून लीग के जो है ना 70-80 MNAs बैठे हों, क्या वो किसी तरह की आइन साजी या कानून साजी को रोक सकते हैं? वो नहीं रोक सकते। मगर बात क्या है कि देखें, जो देखने की बात है, असल बात क्या है कि जो हुकूमत बैठी हुई है, क्या इसका इस्तेकाक था? क्या 17 सीटों वालों के पास लेजिटिमेसी है कि वो आइन पाकिस्तान के साथ भी छेड़छाड़ करें, वो तमाम कवानीन को डिपेंडेंट कवानीन के साथ छेड़छाड़ के उनको मसक कर दें? बात है अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाना, इस आइन का मैंडेट था। उसके साथ छेड़छाड़ करना, बेंचेस अपनी मर्जी से बनाना, क्या ये किसने ये इस्तेकाक दी है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत गौर तलब चीज़ें हैं। ये खाली आप एक तरफ पलड़े की तरफ क्रिटिसाइज़ करके उसको नहीं डाल सकते। बात है कि अब बड़े हम एक नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, और उस मोड़ से ये हम तब ही निकलेंगे जब ये सारे सर जोड़ के बैठेंगे और आईन पाकिस्तान को ही अपना बुनियादी डॉक्यूमेंट मानेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर न्याज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि हमने कामयाब कौमी कॉन्फ्रेंस की है, तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को इकट्ठा किया है, हुकूमत पर प्रेशर डालने की भरपूर कोशिश की है और अपने जितने भी मकासद थे उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों में और शहर इक़्तिदार से जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। वो दावे ये हैं कि 2029 तक ये हुकूमत रहेगी, और ये भी दावा सामने आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही होंगे, और अगर शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी कर पाते हैं तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की होगी। क्या ये मुमकिन है या नहीं, इसी पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की सियासत में डेली बेसिस पर बहुत सी तब्दीली रूनुमा हो रही होती हैं। मुल्क की सियासत इस वक्त क्या रुख इख्तियार कर रही है, आने वाले दिनों में क्या बड़े बड़े वाक़यात हो सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर तज़कियाकार राना मुबशर साहब ने। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप जिस शहर में मौजूद हैं वहाँ पर तो बड़ी बड़ी कौमी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इस सब से कुछ होगा आपके ख्याल में? वैसे ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। द पॉइंट इज कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर इसमें शामिल हो जाते हैं, इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाता है बाकायदा तौर पे, तो फिर तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फिर तो एक सिचुएशन बन सकती है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं शामिल होते तो फिर मेरे ख्याल में होगा कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट को, इतनी नहीं होगी प्रॉब्लम जितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी गवर्नमेंट को। लेकिन अगर मौलाना साहब शामिल हो जाते हैं, स्ट्रीट पावर भी उनके पास है, मौलाना साहब का बंदा, वोटर सपोर्टर, उनके साथ जितने लोग हैं वो चलने वाले हैं और पूरी गिनती करके वो साथ लाते हैं बंदे के, इतने बंदे आए ने तो इतने बंदे वापस ही जाने ने, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है, उनका कंट्रोल होता है बंदों पे, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं मौलाना साहब हुकूमत के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस वक्त जो है 17 पॉइंट पे एक बातचीत हुई थी। 17 पॉइंट जो है जॉट डाउन किए गए थे और जब हुकूमत कायम हो रही थी, और उसमें ये मुआहिदा हुआ था, साइन हुए थे बाकायदा मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और जनाब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, कि ये 17 पॉइंट्स जो हैं इन पे जनाब एग्रीमेंट करके, इन पे बातचीत करके, इन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर आगे चला जाएगा। लेकिन उन 17 पॉइंट्स पे एज सच अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप देखते हैं जनाब कि पीपल्स पार्टी वाले जो है ना अक्सर औकात जिटरी हो जाते हैं। आप देखें शर्जील मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एमक्यूएम वाले साथ बैठते हैं तो शर्जील मेमन साहब उनको स्नब कर देते हैं। इसी तरह अगर आप देखें जनाब पंजाब में देखें तो गवर्नर पंजाब जो है अक्सर औकात यहाँ पे गिले शिकवे करते हुए नजर आते हैं नून लीग वालों से। इसी तरह मरकज में अगर हम आ जाएं तो मरकज में भी ऐसा जो है देखा जाए तो पीपल्स पार्टी वाले कोई इतने खुश नहीं है हुकूमत से। बिल्कुल, जरदारी साहब ने तो खुद कह दिया ना कि हम तो मजबूरी के तहत इनको सपोर्ट कर रहे हैं, अब पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। जी वो एक टिपिकल सेंटेंस है ना जिसको लेके आगे चला जाता है कि जी हम मजबूरी के तहत चल रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हुकूमत गिर जाए।
لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان 17 پوائنٹس پہ کوئی ایگریمنٹ نہ ہوا تو ایک پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، اور وہ بھی حکومت کے لیے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، زرداری صاحب جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ٹف ٹائم نہیں دیں گے حکومت کو. وہ آخری وقت تک کوشش کریں گے کہ ان کے جناب کام چلتا رہے حکومت کے ساتھ. جس طریقے سے ابھی کیبنٹ کا ایکسپینشن ہوا ہے اسی طرح جناب کام چلتا رہے، اور جناب کوئی نہ کوئی. لیکن ابھی جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو اس میں جناب ایک ایشو کھڑا ضرور ہوگا، اس میں پانی کا ایشو کھڑا ہوگا. پیپلز پارٹی والے پانی کا ایشو ریز کریں گے کہ جناب ان کے سندھ کا پانی جو ہے وہ جناب ادھر ادھر لے کے جایا جا رہا ہے، تو اس پہ جناب وہ شور شرابہ ضرور مچائیں گے. لیکن عید کے بعد اصل جو گیم ہے وہ عید کے بعد پڑے گی. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا، 2 دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بلکہ تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آگے اس گرینڈ الائنس میں تو پھر ایک سچویشن بن سکتی ہے گورنمنٹ کی. ادروائز مجھے کچھ ایسا نہیں نظر آتا کہ جناب حکومت کو کوئی ٹف. لیکن رانا صاحب، جے یو آئی کے نمائندے نے آج تو مشترکہ اعلامیہ پر دستخط بھی نہیں کیے، جو قومی کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ آج جاری ہوا ہے. دیکھیں نا، وہی سچویشن ہے نا. یہاں پہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ پھونک پھونک کر پاؤں رکھ رہے ہیں. کیوں آپ دیکھیں کہ پہلے الیکشن سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو مولانا صاحب ایک الائنس بنا تھا، اور اس الائنس میں جناب مولانا صاحب کرتا دھرتا تھے. اور مولانا صاحب نے جناب پی ڈی ایم کی حکومت بننے سے پہلے ایک الائنس بنا تھا، اس میں مولانا صاحب کرتا دھرتا تھے، ان کے ساتھ ساری جماعتیں شامل تھی. ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے تھے مولانا صاحب، اور ایک ٹف ٹائم دیا ہوا تھا انہوں نے حکومت کو. لیکن جیسے ہی الیکشن ہوئے، الیکشن میں بھی مولانا صاحب کو بھول گئے سب لوگ. اس کے بعد ان کے ساتھی جو تھے، اتحادی جو تھے، ان کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی سارے بھول گئے ان کو. مولانا صاحب اکثر اوقات گلے بھی کرتے رہے، 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی گلے کرتے رہے. بلکہ آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ آج تک مولانا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ یہ گلے شکوے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں جناب کہ آپ سٹک نہیں کرتے اپنے ورڈز. ٹھیک ہے، لیکن اینی ویز وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ. اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ سے پہلے اشرے میں واپس آئیں گے سعودی عربیہ میں. بالکل. اچھا کوئکلی آپ سے پوچھ پاؤں میں کہ وفاقی کابینہ کو آج بڑا ایکسپینڈ کر دیا ہے، 24 نئے اراکین اس میں شامل ہو گئے ہیں. اگر اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا تھا تو پیپلز پارٹی کو بھی تو کیا جا سکتا تھا. پیپلز پارٹی کیوں نہیں شامل ہو رہی اس میں؟ نہیں، پیپلز پارٹی نہیں شامل ہوگی. دیکھیں، پیپلز پارٹی بالکل شامل نہیں ہوگی اس میں، اور نہ پیپلز پارٹی نے اس میں شامل ہونا تھا. ٹھیک ہے، وہ شروع سے انہوں نے اپنا ایک سٹینس رکھا ہوا ہے، اور وہ جناب کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی میں رہیں گے. وہ اس میں آگے نہیں چلیں گے وہ. اور پھر ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں، جیسے جیسے حکومت کا ٹائم گزرتا جاتا ہے، ایوری ڈے پاسنگ بائی، جو بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، وہ اس کا گراف گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو آخری وقت سے مراد میری یہ ہے کہ ابھی تو سال ڈیڑھ گزر گیا ہے، اب تو آخری وقت کی طرف جا رہی ہے حکومت، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. کیونکہ ابھی اگر تو یہ ٹرن اراؤنڈ ہو گیا، یہ جس طریقے سے یہاں پہ جناب لیڈران آ رہے ہیں، ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں، یہاں پہ ایک بریک تھرو توقع کیا جا رہا ہے کہ فائنینشیل بریک تھرو ملے گا، یہاں پہ ہسل بسل ہوگا، فائنینشیل ہسل بسل ہوگا، پھر تو شاید کسی سٹیج پہ پیپلز پارٹی والے بھی شامل ہونا چاہیں. ادر دین دیٹ، جب تک یہ ایم او یوز ایگریمنٹ میں تبدیل نہیں ہوتے، اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی والے کسی کابینہ میں آئیں گے یا کابینہ کا حصہ بنیں گے. اچھا رانا صاحب، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ پنجاب میں یہ ہو رہی ہے کہ پنجاب میں ابھی مسلم لیگ نے 2 جلسے بھی کیے ہیں، مریم نواز نے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی. دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب آج کل بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اراکین پارلیمنٹ سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور اطلاعات یہی ہیں کہ وہ عید کے فوری بعد وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہمراہ، باقی قائدین کے ہمراہ وہ بھی جلسوں میں شرکت کریں گے اور کارکردگی عوام کو بتائیں گے. رانا صاحب، یہ کام تو الیکشن ایئر میں ہوتا ہے، کچھ بہت جلدی تو نہیں کر رہے نواز شریف صاحب، اور کیا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے کسی قسم کی؟ اچھا، اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جناب آر وی ہیڈنگ ٹورڈز الیکشنز، تو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی یہ ہو سکے گا کام. ہاں، میاں نواز شریف صاحب جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اٹس اے گڈ سائن. اچھا طریقہ ہے، اچھا سٹیپ ہے آئی وڈ سے. اور میاں صاحب اگر آگے آئیں گے تو بیسیکلی دیکھیں، نون لیگ کا ووٹ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہے. میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ پڑتا ہے اور ان کے نام کا ووٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر میاں نواز شریف صاحب آگے آتے ہیں
تو یہاں پہ ریپلز کریٹ ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب اسرٹ کر سکیں گے, میاں نواز شریف صاحب عوام میں اسرٹ کر سکیں گے, میرا مراد یہ ہے میری. اور جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہے, اگر کیونکہ ان کو لوگ چاہتے ہیں, لوگ چاہتے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آگے آئے, میاں نواز شریف صاحب اپنا رول پلے کرے. میاں نواز شریف صاحب جناب ہمارے میں گھل مل جائیں جیسے وہ گھل مل جایا کرتے تھے. تو اگر میاں نواز شریف صاحب ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اٹس اے ویری گڈ سائن فار مسلم لیگ نون. اور مسلم لیگ نون جو ہے اس سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب ہے تو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو نہیں ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے, مریم بی بی بھی کام کر رہی ہیں, ان کے پاس بھی بڑے انہوں نے پروجیکٹس یہاں پہ لے ڈاؤن کیے ہیں, لیکن جو بات میاں نواز شریف صاحب کی ہے وہ کسی کی نہیں. صحیح, یعنی کہ رانا صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا تھا مسلم لیگ نون نے, وہ نواز شریف صاحب کے ایکٹیو ہونے کے بعد اسے ریکور کیا جا سکتا ہے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے جی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.